السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال نبینا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم۔ وقال الشاعر رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہار مال۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، نیر بطحاء، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ۔ سارے کہیں انشاءاللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے مختصر حمد و ثناء کے بعد ذی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محترم علماء کرام، معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے ایک آیہ کریمہ کا ٹکڑا اور امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کے مطابق ان کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات، منزل من اللہ شریعت کا پیغام سننے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے علم کی اور اس علم کے پڑھنے والوں کی، اس کا درس دینے والوں کی فضیلت کو، ان کے درجات کو، ان کی رفعت کو، ان کی بلندی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ
جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اللہ رب العالمین کو نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں پوچھا، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز میں اس بات کا رد فرمایا کہ کبھی بھی اب سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکلنے تک یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی کتاب کو جانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے احکامات کا ادراک کرتے ہیں، اس کی منہیات کو سیکھتے ہیں، پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا پرچار کرنے کے لیے گلی گلی نکل پڑتے ہیں۔ یہ لوگ اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، دل بھی دیا ہے، سارا جسم دیا ہے، جوانی دی ہے، صحت دی، عافیت دی، یہ ساری نعمتوں کا استعمال کرنے کے باوجود وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، وہ اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اس کا ادراک نہیں کرتے، احکامات کو نہیں سیکھتے، اس کے پابند نہیں بنتے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کا پرچار نہیں کرتے، اس کی دعوت کو لے کے نکلتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور برابر کس طرح ہوں؟ ایک واقعہ بڑا مشہور بھی ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، بڑا لمبا واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ کہف میں، اور صحیح البخاری کی حدیث میں بھی ہے، لمبی حدیث ہے۔ میں صرف اس میں سے چھوٹی سی ایک بات جو میرے موضوع کے مطابق ہے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہ لوگ جاننے والے اور نہ جاننے والے، کتاب و سنت کو پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کس طرح برابر نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل میں کھڑے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں کوئی اچھا بندہ تقریر کرتا ہے، ابھی یہ محترم جو ہے وہ نعت پڑھ رہے تھے، حمد پڑھ رہے تھے، اتنی اچھی ان کی آواز تھی، سننے والے جو ہے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، کوئی بعد میں ان سے ملے گا، ان کی تعریف کرے گا۔ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑی اچھی ان کی آواز ہے، تو یہ تقریر کرتے ہیں تو آپ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جی بہت اچھا مواد بیان کرتے ہیں، بہت اچھی تیاری کرتے ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، بڑی اچھی آواز ہے، بہت اچھا واز کرتے ہیں۔ یہ ایک عام بشر ہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں اس بندے کے بارے میں جس پر اللہ کی وحی آتی تھی، جو اللہ کا نبی تھا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کلام کرتا تھا، جب وہ تقریر کرتا ہوگا تو کیا آواز ہوگی، کیا مواد ہوگا، کیا انداز ہوگا، کیا گفتگو ہوگی۔ تو جب انہوں نے تقریر فرمائی تو بعد میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی روئے زمین پر ہے؟ یا یوں پوچھا کہ موسیٰ بتائیے کہ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ اب اس میں جھوٹ نہیں ہے، یہ بات غلط نہیں تھی، اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پہ، اس زمین پہ جس زمین پہ موسیٰ علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے، موسیٰ سے بڑا عالم، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی عالم تھا موسیٰ سے بڑا؟ اور جس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، جو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کلام کرتا ہے، اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرنا چاہیے تھا، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ روئے زمین پہ زیادہ عالم کون ہے۔ تو باہر کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو میری زمین پر رہتا ہے اور وہ تجھ سے بڑا عالم ہے، میں نے اس کو وہ علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا ہے۔ اب دیکھیں، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اور وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔
اب موسیٰ علیہ السلام میرے جیسے ہوتے، ہم میں سے کسی کے جیسے ہوتے تو وہ کہتے اللہ میرے پاس تیرا فرشتہ آتا ہے، تیری کتاب ہے، تو نے مجھے علم دیا ہے، تیری وحی آتی ہے، تو مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے بڑا عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے اس بندے کا پتہ بتا، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، تیرا وہ علم لینا چاہتا ہوں جو تو نے اس کو دیا ہے، مجھے نہیں دیا۔ اب موسیٰ جلیل القدر نبی ہیں، وہ بھی نبی تھے، خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام۔ عام ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں خضر، خضر نام غلط ہے، خضر۔ خضر علیہ السلام، ان کے پاس اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ لیا اور خادم کو ساتھ لیا، رخت سفر باندھا اور چل دیے۔ اتنا لمبا سفر طے کیا، اور جب گئے تو استاد جی نے اتنی زبردست کڑی شرطیں لگائیں کہ آپ میرے پاس رہ سکتے ہی نہیں ہیں، آپ میرے علم کو سیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان ساری شرطوں کو قبول کیا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام، جو خود نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، اللہ کی وحی آتی تھی، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو پھر بھی اتنی کڑی شرطوں کو قبول کیا اور علم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ رہے۔ تو اس بات کو لے کر میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ برابر ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت تھی، اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت تھی؟ پھر ان کو یہ ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو سیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے معانی، مطالب، مفاہیم پر غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کا ادراک کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں، یہ اور جو کتاب اللہ کو پڑھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین، بہتر نہیں، اچھا نہیں، گڈ، بیٹر، بیسٹ آپ کی زبان میں ہوتا ہے نا، 3 فارم، یہ تیسری فارم جو ہے یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم تفضیل، بیسٹ جو ہے، تو یہ آخری فارم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے کہ تم میں سے بیسٹ وہ ہے، بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ سپرلیٹو ڈگری اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے کسی فن میں بندہ اپنی ساری زندگی کو کھپا دے، جوانی میں شروع کرے گا، بال سفید ہو جائیں گے، اور پھر بھی سب کو نہیں، کسی ایک کے مقدر میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ لیکن یہ تعلیم، یہ ڈگری لینے والے جو پہلے دن بچہ آتا ہے قاری افضال صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے، آپ کے گاؤں کا الف با تا سا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سپرلیٹو ڈگری دے دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور پھر ڈگری بھی ہم دنیا کے علوم و فنون میں محنت کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر ہمیں ڈگری ملتی ہے، پھر اگر وہ ڈگری ہمارے معاشرے کے کسی بڑے کے ہاتھ سے ملے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کسی ایم این اے ایم پی اے سے ملے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ چلیں ہم اپنی طرف آ جاتے ہیں، کسی مسجد کے امام سے، خطیب سے، استاد سے، کسی شیخ الحدیث سے ملے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو جس کو ڈگری ملے کائنات کے امام سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور پہلے دن آیا ہے، کوئی اس کی شرط نہیں ہے کہ وہ بخاری کا حافظ ہو، وہ سیاستہ کا حافظ ہو، وہ 8 سال لگائے، 10 سال لگائے، وہ پہلے دن الف با تا سا پڑھنے کے لیے آیا، الف لام میم ذالک الکتاب کا ترجمہ پڑھنے کے لیے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ڈگری دے دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو پھر یہ لوگ اور وہ لوگ برابر، بولو صحیح ہے، یہ لوگ اور وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں بھی اس کیٹیگری میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، اپنے بچوں کو لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے۔ تو آج سے ہر بندہ، میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کریں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں، ابھی مجھ سے جو ہے نا وعدہ کریں، اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں، یہ وعدہ کر لیں
کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں سے کم، اول تو سارے بچے بنے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم ایک بچے کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہی کہہ دو، اتنا جھکو، اپنے گھر کے ایک بچے کو، کسی ایک بچی کو قرآن کا حافظ جو ہے وہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، دیکھیں ان کی برابری نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ محبت بڑی ہے، پیار بہت ہے، ڈگری بہت بڑی دی ہے۔ دوسرا کیا ملے گا، یہ آئے دن قرآن کو جلایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن کو جلایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے پوچھ لیا کہ اس قرآن نے تمہیں تمہارے رب کی پہچان کروائی تھی، تمہارے نبی کی پہچان کروائی، والدین کی پہچان کروائی، والدین کی عزت اکرام توقیر اور ان کے ساتھ ان کا ادب کرنے کی تعلیم دی تھی، اور دنیا کا رہن سہن، ہم کہتے ہیں نا قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی میری زندگی کے اصول و ضوابط، رول ریگولیشن اس کے اندر ہیں، یہ قرآن نے مجھے سکھائے۔ میں نے قرآن کے لیے کیا کیا؟ میری آنکھوں کے سامنے قرآن کو جلایا جاتا رہا، میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ اگر میں نے کوئی اپنا بچہ وقف کیا ہوگا، میں نے خود قرآن حفظ کیا، قرآن کا ترجمہ پڑھا، میں نے قرآن کے مسائل کو، احکامات کو سیکھا، ان کا ادراک کیا، اس پر عمل کیا، اس کا پرچار کیا ہوگا، اپنا کوئی بچہ وقف کیا ہوگا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ میں یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ میں نے اپنا بچہ دیا، میرے بچے کے سینے میں قرآن حفظ ہوا، وہ میں نے اس نیت سے کروایا، اس لیے کروایا کہ ساری کائنات کے کافر مل کے سارے قرآن کے نسخوں کو جلا دیں گے، لیکن قرآن پھر بھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا، قرآن دنیا سے ختم نہیں ہوگا۔ تو میں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا، اپنے بچے کو حفظ کروایا، اپنی بچی کو حفظ کروایا، میں نے خود حفظ کیا، میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، اس کے احکامات کو سیکھا، اس پر عمل کیا، اس کی دعوت لوگوں کو دیتا رہا۔ اللہ میں نے تیرے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے خاندان کو پیش کیا، اپنے بچوں کو پیش کیا، تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں۔ تو دو فائدے ملیں گے، ایک فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کے ہاں درجات بہت ملیں گے، رفعت اور بلندی بہت ملے گی، سرٹیفکیٹ بہت بڑا ملے گا، اور کائنات کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملے گا۔ اور دوسرا، اللہ کے ہاں قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہوں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میری اور آپ کی امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کی امی ہیں وہ بولیں رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہے وہ کل قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی ڈگری ہے، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اور کس کی زبان سے ہے؟ کائنات کے سردار کی زبان سے ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ وہ کل قیامت کے دن لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی سن لیں، علماء تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس سے مراد صرف اچھی آواز میں تجوید کے ساتھ، مخرج کے ساتھ پڑھنے والا قاری نہیں ہے، صرف قاری نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے ماہر بنا جائے، آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے وہ گاڑی کو چلا لیتا ہے، ریڈ لیتا ہے، یہاں سے نارووال تک، شکرگڑھ تک، لاہور تک، گجرات تک لے جاتا ہے، لیکن راستے میں گاڑی رک جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کس وجہ سے رکی ہے، اس کو ہم گاڑی کا ماہر نہیں کہتے، وہ گاڑی چلا سکتا ہے، ریڈ سکتا ہے۔ کوئی مشین ہے، وہ بندہ چلاتا ہے، اس پر جو کوئی چیز بنتی ہے وہ بنا سکتا ہے، لیکن جب وہ رک جاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں خرابی کیا ہے، تو ہم اس کو مشین کا ماہر نہیں کہتے۔ تو ماہر کیا ہوتا ہے کہ جو پورا اس کا ادراک کرنے والا ہوتا ہے، ادراک الشیء بحقیقتہ، یہی علم کی تعریف ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا، یہ علم ہے۔ تو ماہر قرآن کون ہے؟ جو قرآن کو اچھی آواز سے پڑھتا بھی ہے، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا تلفظ اچھا ہے، وہ صحیح مخرج کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی جانتا ہے. وہ پڑھ کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگ کیا رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے. اور پھر یہی نہیں، یہ بھی ماہر نہیں ہے، پورا ماہر وہ ہے جو قرآن کو اچھی آواز میں پڑھے، اس کا ترجمہ بھی جانتا ہو، اس کا احکامات کا اور منہیات کا ادراک کرنے والا ہو، اور اس پر عمل پیرا بھی ہو، اس پر عمل پیرا بھی ہو، اور آخری چیز کہ اس کا پرچار کرنے والا ہو، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے والا ہو. یہ تینوں چیزیں ہم سب پر فرض ہیں. یہ تینوں چیزیں یہ صرف علماء پہ نہیں ہیں، صرف اساتذہ پہ، ائمہ خطباء پہ نہیں ہیں، یہ ہر اس بندے پہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں سے حدیث ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. صرف علماء کے لیے، صرف خطباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام کے ارکان کو، ایمان کے ارکان کو، اسلام کے دین کے موٹے موٹے مسائل کو، کتاب و سنت کے موٹے موٹے احکام کو سیکھے. ہر بندے کے لیے لازم نہیں ہے وہ مفتی بنے، طلاق کے فتوے دیتا پھر، بیوہ کے فتوے دے، وراثت کے فتوے دے، یہ ہر بندے کے لیے لازم نہیں ہے. لیکن ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ ارکان ایمان کو جانتا ہو، ارکان اسلام کو جانتا ہو. وہ نماز پڑھتا ہے تو کیوں پڑھتا ہے، وہ اس طرح پڑھتا ہے تو اس طرح کیوں پڑھتا ہے، اس چیز سے وہ واقف ہو. تو ہر بندے کے لیے، ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے. دوسری چیز، اپنے علم کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں 30ویں پارے میں فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور نیک اعمال، اپنے علم کے مطابق عمل، یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا دو مجھ سے اگرچہ ایک آیت ہی پہنچی ہو. اب علماء کے پاس ایک آیت کا علم ہوتا ہے، خطباء اساتذہ کے پاس ایک آیت ہوتی ہے. تو یہ کس کو حکم ہے؟ یہ ہر اس بندے کو حکم ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، کہ وہ ارکان دین کو سیکھے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے اور اس کا پرچار کرے، لوگوں کو سکھائے. یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. تو اس اعتبار سے ہم سب دائی ہیں، ہم سب دائی ہیں. اور جو بندہ اپنے آپ کو دائی نہیں سمجھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے والا نہیں سمجھتا، وہ ایک اور حدیث سن لے. جامع ترمذی میں حسن سند کے ساتھ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما ولہ وعالم او متعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ لعنت زدہ ہے، ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، اللہ کے ذکر کے ذریعے کے، اور عالم کے اور متعلم کے. 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارآمد بتائی ہیں، باقی ساری کی ساری بیکار ہیں، لعنت زدہ ہیں. جس کے پیچھے ہم ساری زندگی بھاگتے ہیں، جس کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں، جس کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنوں کے قتل کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں اور جیلوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ لعنت زدہ ہے سوائے 4 چیزوں کے. اور ان 4 چیزوں میں میں اور آپ اپنا شمار کروا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی 8 سال کا 10 سال کا کورس کرے، اگر کرے تو سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، دنیا کی مصروفیات میں مصروف ہے، تب بھی وہ لعنت زدہ چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر کارآمد چیزوں میں اپنے آپ کو داخل کر سکتا ہے. سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر صحیح حدیث کے مطابق، بلکہ قرآن کی آیت کے مطابق اللہ کا قرآن بھی ہے، صحیح حدیث کے مطابق نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزمرہ کی دعائیں بھی اللہ. اور صحیح احادیث کے مطالعے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سارے کا سارا دین وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا بندہ مصداق بن جائے، اللہ کی قسم 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے. یعنی سارے کا سارا دین اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. روزمرہ کی دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، یہ پڑھتے رہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری اور آپ کی امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو وہ نبی کون تھے؟ جن پر جہنم کی آگ حرام تھی، جنت ان پر واجب ہے، انہوں نے جنت تلاش نہیں کرنی، ان کے نام پہلے ہی جنت لگ چکی ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، پہلے پچھلے سب گناہ ان کے معاف اللہ رب العالمین نے کر دی ہے۔ تو وہ اتنی محنت کرتے تھے کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو معطر رکھتے تھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتا ہوں۔ تو وہ رسول تھے جن پر جنت واجب ہے، جہنم کی آگ حرام ہے، وہ 100 مرتبہ ایک دن میں استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے تھے۔ تو میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ ذہن ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے جنت تلاش کرنی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے میرا نام لے کے، آپ کا نام لے کے، نہ کسی صحیح حدیث میں میرا نام یا آپ کا نام آیا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ جنتی۔ ہاں حسن ظن ہے اللہ رب العالمین پہ، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا کریں گے انشاءاللہ، لیکن گارنٹی نہیں ہے، دلیل برہان نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برہان تھی، دلیل تھی، اس کے باوجود اتنا ذکر کرتے تھے، تو مجھے اور آپ کو تو پھر زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ کم از کم صبح و شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، روزمرہ کی دعائیں، ان کو اپنا ورد بنا لیں۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں کیا ہیں؟ لعنت زدہ ہیں، ہم ان لعنت زدہ چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کے کارآمد چیزوں میں اپنے آپ کو داخل کر لیں گے۔ اللہ کا ذکر۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی اللہ کے ذکر کا ذریعہ، وہ کیا ہے؟ یہ آپ کی مسجد ہے، یہ آپ کا مدرسہ بن رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے۔ وہاں پہ لوگ ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، حفظ کریں گے، یہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ آپ وہاں پہ اپنا مال خرچ کریں گے، کسی کو دعوت دے کے ترغیب دلائیں گے مال خرچ کرنے پہ، کسی کے بچے کو دعوت دے کے وہاں پہ پڑھنے کے لیے لائیں گے، یہ اللہ کے ذکر کا ذریعہ بن جائے گا۔ بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آپ انتظام و انصرام اپنے اپنے سر پہ لے لیا، آپ اپنی طاقت کے مطابق وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی قسم اتنے ہی اجر کے حقدار آپ ہوں گے جتنے پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر، جو بندہ کسی خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے، کسی نیکی کی طرف کسی کو لگا دیتا ہے، کسی کو نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، کسی کے بچے کو ترغیب دلائی، اس نے حفظ کرنا شروع کر دیا، مدرسے میں داخل ہو گیا، کسی کو ترغیب دلائی یا خود اپنی طاقت کے مطابق مال خرچ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا فائل کے لیے ہے، جتنا کرنے والے کے لیے ہے۔ اب حفظ کرنے والا جس کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ وہ لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کے درجات بہت بلند ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈگری یافتہ ہے۔ اب پڑھانے والا بھی یہ ہے، اور یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے مطابق ساری چیزیں لعنت زدہ ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کے ذکر کے ذریعے کے، عالم کے اور متعلم کے۔ عالم اور متعلم، پڑھانے والا اور پڑھنے والا، یہ ان میں سے ہیں جو کارآمد چیزیں ہیں۔ جب آپ خرچ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث کے مطابق آپ بھی ان کے اندر شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مدرسہ آپ کا بن رہا ہے، آپ کے بچوں نے ادھر پڑھنا ہے، تو کوئی اسلام آباد سے آ کے پیسے خرچ کرے، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی پنڈی سے آئے پیسے خرچ کرے، کوئی گجرات سے آئے پیسے لے کے، تو پھر یہ مدرسہ بنے گا؟ بھئی آپ کا ہے، یہ آپ نے بنانا ہے، آپ کے بچوں نے یہاں پہ پڑھنا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ دلیل اس کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھانے کے لیے گئے، اس نے گوشت کے چند ٹکڑے، شوربہ اور ایک دو روٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، آپ نے اس کو تناول فرمایا، بعد میں پانی پیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا
کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کریں گے، اور 2 روٹیوں کے بارے میں، 1 گلاس پانی کے بارے میں، 1 سالن کی پلیٹ کے بارے میں۔ یہ نعمت بڑی ہے یا مدرسہ نعمت بڑی ہے؟ اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے والوں کے لیے، گاؤں والوں کے لیے، کسی شہر بستی والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ان کی مسجد ہے، ان کا مدرسہ ہے، ان کا ادارہ ہے۔ جب 2 روٹیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے یقین دلا رہے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھیں گے، 2 روٹیوں کے بارے میں، سالن کی پلیٹ کے بارے میں، پانی کے گلاس کے بارے میں پوچھیں گے، اتنی بڑی مسجد کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ اس کا بل کون دیتا تھا، یہاں پہ طالب علم پڑھتے تھے، ان کے ساتھ کتنی محبت کرتا تھا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا تھا، یہ مدرسہ بن رہا تھا، تو نے اس کے اندر اپنا حصہ کیا ڈالا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم یہ انتظار نہ کریں کوئی دوسرے شہر سے آئے گا، راول پنڈی سے کوئی آئے، اسلام آباد سے آئے، گجرانوالہ سے آئے، وہ پیسے خرچ کرے، وہ بنا دے، پھر ہم بچے داخل کروائیں گے۔ اور کئی اللہ کی قسم بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچے بھی نہیں دے سکتے، بچے بھی دوسرے شہروں سے آتے ہیں۔ تو بھائی میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ ہم ان بدبختوں میں نہیں، اپنے آپ کو خوش بختوں میں داخل کروائیں، خود اس کو بنائیں، خود اس پہ اپنا مال خرچ کریں، خود اس کے معاون بنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کل قیامت کے دن جس طرح طالب علموں کو اللہ رب العالمین درجات دے گا، جس طرح پڑھانے والے قاری صاحب کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنی نعمتیں دے گا، اسی طرح خرچ کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ من دل علی خیر، جو بندہ خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین اتنا ہی اجر دیں گے، طالب علموں جیسا اجر، اساتذہ جیسا اجر اللہ رب العالمین آپ کو بھی عطا فرما دے گا جب آپ اپنے مدرسے کے معاون بن جائیں گے۔ تو بنیں گے انشاءاللہ؟ کچھ ہی نہیں بول دیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ 2 باتیں، تیسری بات عالم اور متعلم، یہ شارٹ کٹ سن لیں۔ اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی 8 سال کا 10 سال کا کورس کرے، مدرسے میں داخلہ لے، اگر لے تو بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، اس جیسا کوئی اور کام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں لے سکتا، دنیا کی مصروفیات میں مصروف ہے، نہیں لے سکتا، تو وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس استاذ موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، شیخ موجود ہیں، یہ آتے رہتے ہیں، آپ روزانہ کم از کم قرآن مجید کی 1 آیت کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ جو آپ نے درس رکھا ہوا ہے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا قرآن مجید کی کلاس کا فائدہ ہوگا۔ میں 1 ہفتے میں 5 کلاسیں قرآن مجید کی جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں، 1 ہفتے گجرات شہر کے اندر 1 ہفتے میں 5 کلاسیں، اور جب ہر کلاس جو میں نے شروع کی تھی اس وقت 10 بندے ہوتے تھے، اب اس کلاس میں 100 بندے، 100 عورتیں ہوتی ہیں، اور اتنا وہ خوش ہوتے ہیں بارش کے دن یا کسی مجبوری کی وجہ سے اگر مسجد والے چھٹی کروا لیتے ہیں تو وہ نمازی ان سے لڑتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے تو آئے تھے تو کلاس بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اول تو یہ فرض ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن مجید کے ترجمے کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بلکہ قیامت سے پہلے قبر کے اندر بھی پوچھا جائے گا، قبر کے اندر بھی پوچھا جائے گا۔ وہ آپ نے 3 سوال بڑے سنے ہوئے ہیں، بڑے مشہور ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ 4تھا سوال بھی ہے، اسی حدیث کے اندر ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو جواب دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین دین اسلام ہے، اور دوسری قسم کے لوگ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون، مجھے نہیں پتا میرے نبی کون، مجھے نہیں پتا میرا دین کون سا تھا۔ ان سے پوچھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ 2 قسم کے لوگ۔ اب پہلی قسم کے لوگ جو صحیح جواب دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا، فرشتہ ان سے 4تھا سوال کرے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا دین دین اسلام ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا اللہ کی کتاب موجود تھی، میں نے اس کو پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کی تعلیمات تھی، میں نے ان کو پڑھا تھا۔
اور جو بندہ کہے گا مجھے نہیں پتا میرے رب کون ہے، میرے نبی کون ہے، میرا دین کون سا ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کے مطابق اس سے فرشتہ کیا پوچھے گا؟ تم نے سیکھا کیوں نہیں، تم نے پڑھا کیوں نہیں؟ تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا سارے مسلمانوں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ چلیں جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس میں حصہ بنیں، اپنے فرض کو ادا کریں، فرض کو بھی ادا کریں، اور اللہ رب العالمین سے بے شمار نعمتیں بھی لیں، اور سب سے بڑی بات کہ لعنت زدہ چیزوں سے نکال کے اپنے آپ کو کارآمد چیزوں میں داخل کروا لیں، طالب علم بن جائیں، ساری زندگی طالب علم بن جائیں، اور وہ علم جو آپ قاری صاحب سے سیکھیں، استاد جی سے سیکھیں، وہ جا کے اگر کسی اور کو نہیں سکھا سکتے تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، ان کو پڑھانا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم لعنت زدہ چیزوں سے نکل کے کارآمد چیزوں میں آ جاؤ۔ تو چاروں چیزیں، چاروں کام جو کارآمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ سارے کے سارے چاروں کے چاروں آپ پہ فٹ ہو جائیں گے، اب سب میں داخل ہو جائیں گے۔ تو چاروں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پہاڑ اٹھانا نہیں پڑتا اس میں، صرف تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، اور یہ نکالنا بھی ضروری ہے۔ بھائی کیا دلیل میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ فرض ہے، اس کے بارے میں محشر میں پوچھا جائے گا، قبر میں پوچھا جائے گا۔ یہ ایگزام کی، امتحان کی کتاب ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی ادارے میں انگلش کی کتاب پڑھائی جاتی ہو لیکن صرف ریڈنگ کرواتے ہوں، ٹرانسلیشن نہ کرواتے ہوں؟ اگر اس طرح ہوگا تو کیا ہوگا کہ طالب علم پڑھ تو لے گا، ریڈنگ کر لے گا، جس دن کویشچن پیپر اس کے سامنے آئے گا وہ پڑھ لے گا کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ پڑھ لے گا، الفاظ کی دہرائی کر لے گا، لیکن پوچھا اس میں کیا ہے، جواب اس کا کیا دینا ہے، وہ طالب علم کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو پیپر حل کرنے کے لیے ضروری ہے اس کتاب کی ٹرانسلیشن کرنا جس کی زبان آپ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ کتاب قرآن مجید ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ قبر میں اس کا سب سے پہلا پیپر ہوگا۔ یہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہمیں تو پتہ چل گیا ہے، ہم نے کئی بار سنا ہے علماء سے، خطباء سے، تقریروں میں، جمعے کے خطبوں میں کہ یہ 3 سوال ہونے ہیں اور ان کا یہ جواب ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کی توفیق سے جواب دینا ہوگا۔ دنیا میں بے شک پتہ ہے ان کے جوابوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق کس کو دیں گے؟ جو اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، جو اس کو سیکھے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، اس کا ادراک کرے گا، احکامات کو، منہیات کو سیکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو توفیق دے گا، وہ صحیح جواب دے سکے گا۔ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہی نہیں تھا بلکہ کیا کرتا تھا، بڑا اچھا خوبصورت غلاف سلائی کرواتا تھا، اس کے اندر اس کو بند کرتا تھا، اچھی خوشبو لگاتا تھا، گھر کی سب سے اونچی والی جگہ پہ رکھتا تھا، پھر کب اتارتا تھا؟ جب بیٹی کی شادی کرنی ہے تب اتار دیا اس کے سر پہ رکھنے کے لیے، جب جھوٹی سچی پنچایت میں قسم اٹھانی ہے تب اس کو اتار لیا قسم اٹھانے کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ قرآن مجید کا نزول کا مقصد نہیں ہے۔ اور بیٹی کے سر پہ قرآن کیا پوری کی پوری تاج کمپنی رکھ دیں، اللہ کی قسم ذرہ برابر بھی برکت نہیں آئے گی، ذرہ برابر بھی برکت نہیں آئے گی۔ اگر اس کی برکت ہوتی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیٹیوں کے سروں پہ قرآن رکھتے ہیں، انہوں نے کسی بیٹی کے سر پہ قرآن نہیں رکھا۔ صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہنوں کے سروں پہ قرآن نہیں رکھا، کیوں؟ کہ وہ قرآن پڑھاتے تھے۔ جب قرآن پڑھا دیا جائے بیٹی کو، بہن کو، پھر اس کے سر پہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سر پہ رکھنے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے احکامات کا ادراک نہیں کرتے، منہیات کو سیکھتے نہیں ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے نہیں ہیں، تب ہم سروں پہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین پھر عقل کو بھی چھین لیتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا، شعور ہی نہیں ہوتا کہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کس لیے اس کو بھیجا ہے، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں۔ تو بیٹیوں کے سروں پہ رکھ کے برکت نہیں آتی، بیٹیوں کو پڑھا کے برکت آتی ہے۔ ویسے تو سارے کے سارے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہم سب پر لازم ہے۔ ایک بات یہ اضافی آپ کو بتا دوں کہ مجھے 7 سال ہو گئے ہیں مرکز طیبہ گجرات میں یہ فتویٰ دیتے ہوئے، تو یہ 7 سالوں میں 5 کے 6 فتوے میں نے دیے ہیں وراثت کے، اور ایک فتویٰ میں نے دیا ہے مسجد کی تبدیلی کا، کہ ایک جگہ سے مسجد کو ختم کر کے دوسری جگہ، 1-2 جو ہے نا وہ اور دوسرے معاملات کے دیے ہیں۔
طلاق کے کتنے دیے ہیں اللہ کی قسم اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. یہ اتنا زیادہ اتنی بڑی جہالت ہے یہ. اور کس وجہ سے ہے؟ میں جتنے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے سارے کا سارا ترجمہ پڑھنا ہم سب پر فرض ہے. آپ سب کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، لیکن اگر جس بچے کی اور جس بچی کی آپ نے شادی کرنی ہے، شادی سے پہلے سورہ النساء اور سورہ النور کا ترجمہ پڑھا دیں، اللہ کی قسم لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، معاملات خراب ہوں گے، لیکن طلاق نہیں ہوگی. طلاق نہیں ہوگی. یہ نسخہ خود بھی اس کو جو ہے وہ سنبھال لیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوسروں کو بھی دیں کہ جس بچی کی آپ نے شادی کرنی ہے کم از کم سورہ النساء سورہ النور کا ترجمہ اس کو پڑھا دیں. اس کو پتہ چلے گا ہماری شادی ہوئی کیوں ہے، ہمارے نکاح کا مقصد کیا ہے، ہمارے ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں، وگرنہ کیا ہے. اچھا ہمارے نوجوانوں سے پوچھیں آپ شادی کیوں ہوئی؟ جی میرے ابے نے کی تھی، میں بھی کی تھی. ساڑھے معاشرے سے لوگ کر دے بنے میں. اللہ کی قسم ایسے لوگوں میں اور بھینسوں گائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کھرلی پہ پٹھے کھاتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، ہم بھی چابی میں روٹی کھاتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے نکاح کا، یہ مقصد نہیں ہے شادی کا. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اس کا ترجمہ پڑھائیں گے، خود پڑھیں گے تو ان کو پڑھائیں گے، تو بے شمار برکات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی لعنت زدہ چیزوں سے نکل کر کارآمد چیزوں میں داخل ہو جائیں گے. اور آخری حدیث سنا کے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اسی بات کو کہ جو میں نے آپ کو شروع میں آپ سے کی تھی کہ یہ لوگ اور یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، سیکھنے والے اور نہ سیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داود میں، جامع ترمذی میں، دیگر کئی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کا علم حاصل کرے، دین کو سیکھے، ایسے راستے پہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے، ابھی دین حاصل کرنا ہے، ابھی جا کے کلاسیں اٹینڈ کرنی ہے، پڑھنا ہے، جا کے سیکھنا ہے، اللہ رب العالمین اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ کس نے فرمایا ہے؟ سب سے سچے نے فرمایا ہے، جس کی بات میں جھوٹ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ہے کہ اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جو چاہتا ہے وہ اونچی آواز سے بول کے بتا دے کہ میں چاہتا ہوں. چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ تو پھر کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، دین کے موٹے موٹے احکام کو، ارکان اسلام، ارکان ایمان، دین کے ارکان کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے فرشتے وہ اس کے لیے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں. یہ کچھ ہمارے معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے کہ پر بچھا دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. حدیث کے لفظ بھی جو ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ پر رکھ دیتے ہیں. رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاؤں کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس سے میرے خیال کے مطابق، میرے علم فہم کے مطابق جو ہے وہ فرشتوں کی توہین لازم آتی ہے، تو وہ بھی ہم نے نہیں کرنی ہے. فرشتے پر رکھ دیتے یعنی فرشتے اپنی پرواز سے پروں کو روک دیتے ہیں. جیسا آپ دیکھتے ہیں نا یہ بڑے پرندے جو ہوتے ہیں، باز ہے یا چیل ہے، کبھی کبھی کوا بھی اس طرح کرتا ہے کہ پروں کو پرواز سے روک کر سیدھے پر کر کے پرواز کرتا ہے. تو فرشتہ جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروں سے پرواز کر رہا ہوتا ہے، ان کو حرکت دے رہا ہوتا ہے. جب کسی طالب علم کو دیکھتا ہے تو اس کے پروٹوکول کے لیے اپنے پروں کو رکھ دیتا ہے، ان کو بچھا دیتا ہے، پھر ان کو حرکت نہیں دیتا. اس کے پروٹوکول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لفظ نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں کہ اس لیے طالب علم کی رضامندی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس وجہ سے جو وہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھتا ہے. تو اللہ کے دین کو سیکھنے کی وجہ سے فرشتے پرواز سے پروں کو روک لیتے ہیں. یہ کن کے لیے ہے؟ طالب علموں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو کیا یہ لوگ اور وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے.
تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں قرآن کا، صحیح حدیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منزل من اللہ دین کا ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کا بندوبست کرنے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی سیرتوں کے مطابق اپنی سیرتیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔